السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں ہم لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پینٹس، مونگ پھلی، جو ہم لوگ نارملی کھاتے ہیں سردیوں کی سیزن میں۔ تو آج ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس کے اندر تقریباً 25% تک پروٹین ہوتا ہے اور 45 سے لے کے 52% تک، 45 سے 52% تک اس کے اندر فیٹ موجود ہوتی ہے۔ یعنی کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے تیل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اس سیڈز میں گنا جاتا ہے، ان بیجوں میں گنا جاتا ہے جس میں سے تیل نکالا جا سکتا ہے۔ اور کاربوہائیڈریٹ اس میں ہارڈلی 12 سے 13% ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ جو اس کے اندر باقی چیزیں موجود ہیں، میں آپ کو ان کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ناظرین، وائٹامنس کی اگر بات کریں تو اس کے اندر بایوٹین اور فولیٹ موجود ہوتا ہے، جو کہ پریگنینسی میں فیمیل کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ اگر کوئی پریگننٹ فیمیلز ہیں تو ان کے لیے یہ کھانا بہت ہی مفید ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ دل کے حوالے سے۔ ناظرین، اس کے اندر کاپر موجود ہے، نایاسن موجود ہے، جو ہمارے دل کو کسی طرح کے بھی ہارمفل نقصان دہ افیکٹ سے بچانے میں ہماری باڈی کی بے انتہا، ہماری امیون سسٹم کی بے انتہا ہیلپ کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے فائٹوسٹیرولز موجود ہوتے ہیں۔ جو فائٹوسٹیرولز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی جب ہم کھاتے ہیں مونگ پھلی، تو جو ہماری باڈی میں ہم فیٹ کنزیوم کر رہے ہیں، آئل کنزیوم کر رہے ہیں، یہ اس کو اپنے ساتھ، جو کولیسٹرول ہے اسے اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں اور اسے انٹسٹائن میں، آنتوں میں ابزارب نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ اسے ہماری باڈی کا حصہ نہیں بننے دیتے اور وہ اسی طرح پخانے میں، فیسز میں باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ ہے کہ یہ کولیسٹرول کو ڈاؤن کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ یہ کولیسٹرول کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے، ابزارب نہیں ہونے دیتا، جذب نہیں ہونے دیتا آنتوں میں، اور اسے باہر نکال دیتا ہے۔ اچھا ناظرین، پھر آ جاتا ہے کہ یہ ایک رچ سورس آف فاسفورس ہے۔ فاسفورس کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ ہمارے مسلز، یعنی کہ جو ہمارے یہ پٹھے ہیں، ہماری ہڈیاں ہیں، ہماری ہڈیوں کا ایک اہم اجزاء ہے فاسفورس، ان کی گروتھ کے لیے اور ان کی مینٹیننس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو مونگ پھلی جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ سورس ہے فاسفورس کا۔ پھر آ جاتے ہیں ناظرین میگنیشیم کے حوالے سے۔ ناظرین، جو میگنیشیم ایلیمنٹ ہے اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ یہ آتا ہے کہ جو ہماری جو بھی آرٹریز ہیں، خون کی نالیاں، یہ انہیں ڈائلیٹ کرتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پھیلا دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون کی روانی آسانی سے ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل پہ کسی قسم کا کوئی ہارمفل افیکٹ نہیں آتا۔ پھر ناظرین نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ جو اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، وائٹامن ای موجود ہے، پی کومیرک ایسڈ موجود ہے، ریسویراٹول موجود ہے۔ یہ جو تینوں ہیں یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جو فری ریڈیکلز ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، کوئی وائرس آ جاتا ہے یا دھول مٹی ہے یا سورج کی ڈائریکٹ روشنی ہے، اس میں یو وی لائٹ ہے، یا ہم اوور فرائڈ پروڈکٹس کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں بار بار کھاتے ہیں، تو وہاں سے فری ریڈیکلز آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں، ہمیں کینسر کوز کرتے ہیں، ہمارے سیلز کی اب نارمل گروتھ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کینسر ہے، ہمارے سیل کو ڈیمیج کرتے ہیں، یہ ان فری ریڈیکلز کو بائنڈ کر لیتا ہے، پھر ہماری اسکن پہ جھریاں نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہمارے سیل ڈیمیج نہیں ہوتے۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو بھی فری ریڈیکلز ہیں، اور یہ اینٹی کینسر پراپرٹیز رکھتا ہے، یعنی کہ کینسر کو روکتا ہے۔ اچھا ناظرین، پھر آ جاتا ہے کہ جو اس کے حوالے سے دو باتیں جو بہت میں کہتا ہوں نیگیٹو ہیں، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو وہ بھی پازیٹیو ہیں۔ وہ کیسے؟ ناظرین، اگر آپ پہلے ریگولر مونگ پھلی نہیں کھاتے تو آپ نے ایک دانہ کھانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی الرجی کا سمٹم آتا ہے، آپ کی زبان سوج رہی ہے، ہونٹ سوج رہے ہیں، آنکھ سوج رہی ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری بات، آپ نے جب بھی مونگ پھلی کھانی ہے، آپ نے باقی کھانوں کے ساتھ نہیں کھانی، کم از کم آپ نے اس میں آدھے گھنٹے سے 45 منٹ کا وقفہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کے اندر فائٹک ایسڈ موجود ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرینٹس کو اپنے ساتھ، خاص طور پہ آئرن کو، زنک کو بائنڈ کر لیتا ہے، تو پھر آپ کو کیا خون کی کمی ہو سکتی ہے ہیموگلوبن میں، کیونکہ آئرن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ نے کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھانا۔ پھر اگر آپ کوئی بھی ڈائٹ پلان یوز کر رہے ہیں جس میں آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کی جو پوٹینسی ہے، یا آپ اس کے کہیں کہ جو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہے، اسے انہانس کرتا ہے۔ کیوں؟ بیسیکلی اس کے اندر پروٹین ہے، فیٹس ہیں، لیکن اس میں کاربس نہیں ہیں، بہت کم ہے، تو یہ آہستہ آہستہ انرجی دیتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ انرجی دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کھانا بھی نہیں کھاتے، آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، اور آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی جو آپ کے سٹور فیٹ ہے، چربی ہے، اسے یوٹیلائز کرے گی، اور آپ کا ویٹ انکریز نہیں ہوگا بلکہ کم ہوگا۔ ناظرین، آخری چیز جو آ جاتی ہے جس کے اندر نیوٹرینٹس موجود ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پتے کی پتھری ہے اس سے بننے سے روکتے ہیں، تو آپ پتے کی پتھری سے بھی بچ سکتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں ریگولر کھا رہے ہیں۔ اب آخری بات آ جاتی ہے کہ ہمیں مونگ پھلی کھانی کتنی چاہیے۔ ناظرین، ہینڈ فل، یعنی کہ ایک ہاتھ میں جتنے دانے آ جاتے ہیں، چھلی ہوئے نہیں، چھلکے سمیت،
تو اتنی آپ مونگ پھلی کھا لیں تو آپ کو اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے ہوسٹ عمر گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔